یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں نہ کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ اے صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ تو بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی، فراست بھی تھی، بصیرت بھی تھی، تو جو نصیحت طلب کرنے آیا نا آپ نے اسے سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے نصیحت کے طلبگار تو پہلے اس بات کا جواب دے کیا تیرے خاندان میں کوئی شخص فوت ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی، اے امیر المومنین یہ چند دن گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ نے پھر آگے سے اس سے کو پوچھا کہ آپ بھی تجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حضرت جی یہ جو موت ہے نا یہ تو بذات خود بھی بہت بڑی نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے، یہ اتنا بڑا وعد ہے۔ لیکن میں اب یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید ہمارے دل پتھر کی ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں تو آ رہا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دل پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، کیا کوئی ایسی سختی کی کیفیت ہے کہ ہمیں دیکھ کے بھی ڈر نہیں لگتا۔ کیونکہ آج ہم راجہ علی اکبر مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے حضرت یہ سما بہت بڑا بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہی کا انتقال ہوا ہے، نہیں حضرت، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانے جانا ہے حضرت جی، کو مانے اس نے بھی جانا ہے، کو نہ مانے اس نے بھی جانا ہے۔ اور میرے خیال سے اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ یہ دو ہی ہیں ذی روح جو بھول جاتے ہیں، ایک جن اور دوسرا انسان، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے یہاں سے، اور بڑی شدت سے یاد ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، وہ جس کو ہماری پنجابی میں کہیں گے پھوڑ ہو گیا، تو بدکنے کو اردو میں تھوڑا اور آسان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپے سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب عید قربان پہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اناڑی کسائی آ جائے تو پھر کیا ایک عجیب سا تماشا سا لگ جاتا ہے۔ اور اونٹ تو ہے بھی بڑا قد کا جانور، اگر اونٹ اپنے آپ سے باہر ہو جائے تو اس کو تو کنٹرول ہی کوئی نہیں کر سکتا، وہ اتنے قد کا جانور ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ اس نے سارا بازار آگے لگا رکھا ہے، جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے۔ اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آ کے نا آپ نے اس اونٹ کی نکیل پکڑ لی، بس آپ کا نکیل پکڑنا تھا کی اتنے ٹکن تو لا چھڑیا کہ اندر دی بو باہر نہیں آئی۔ یہ تو ہمارے اندر اتنی بو ہے، اگر یہ اندر کی بو باہر آنی شروع ہو جائے ہم ہی اپنی بو سے مر جائیں۔ لیکن کیا ہے اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ایک فریدا مٹی پھولی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھولی۔ حضرت کتے گورا رنگ ویکھیا پھر بھول گئے، کتے کتے چار نوٹ ویکھے پھر بھول گئے، نہ حضرت جی بھولیو کدی بھی نہیں، یاد رکھیو۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم اللہ نے بڑا نوازا ہے ماشاءاللہ احباب کو، لیکن حضرت جی جو ان کے ٹھاٹ تھے، جو ان کے ششکے تھے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کھاتے پیتے بھی سونے چاندی کے برتنوں میں تھے۔ اور لکھا گیا ہے کہ تاریخ کے یہ وہ نامور شخصیت ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جب یہ رات کو اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے نا تو ان کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے ان کے لیے پلنگ کے اوپر 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی۔ تو پہلے بھی جو نیچے گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں ہے، وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا گدا ہے حضرت۔
اب تصور کریں گدا کتنا قیمتی ہوگا، وہ گدا کتنا نرم و نازک ہوگا، اس گدے پہ کتنی زبردست نیند آتی ہوگی. اگر اس گدے کے اوپر حضرت جی ڈوڈیاں اور کانٹے نکال کے 100 کلو گلاب کی پتیاں بچا دی جائیں تو کیا پھر اس گدے کے نخرے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ وہ خادمہ جو اس خدمت پہ مامور تھی، جو روز نا وہ پھول بچھاتی تھی، ظاہر روز بچھاتی تھی. ایک دن اس کا بھی دلکاری پڑا، پلا چیک کریے ہیں کہ ویندہ بستر ہے. ظاہر سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، بس لیٹنا تھا تو آنکھ لگ گئی. ظاہر نیچے گدا، اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں پڑی ہوں، ٹھنڈک نرمی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی کب؟ جب کوڑا پڑا. کوڑے کے در سے اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھتی ہے؟ سامنے بادشاہ وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں، ساتھ حضرت کی ساری کابینہ ہے. غصے سے حضرت کا رنگ سرخ ہے. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پر لیٹتی ہے. جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو. اس نے کوڑے مارنے شروع کیے. ظاہر ہے جسم تھا، درد ہو رہی تھی تو رو پڑی. لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے رونا ترک کیا اور مسکرانے لگ پڑی. اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر، اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس سے پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ وہ کرتی ہے حضور ظاہر ہے کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی تو رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں ہے؟ وہ کرتی ہے حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس وجہ سے مسکرائی. آپ نے فرمایا خیال کیا آیا؟ وہ کرتی حضور خیال یہی آیا چل غلطی کر رہی ہوں کھا چپ کر کے، لیکن بھی تو سوچنا تو کچھ سون لی تو نہیں سے لیٹی ہے، تیرا ارادہ سونے کا تھا ہی نہیں، تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے پڑ رہے ہیں. ذرا یہ بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. ہاں بھولی ہونا حضرت کریں. یہ جو بیڈ ہے، یہ جو قیمتی بیڈ روم ہے، یہ آپ کو قبر سے غافل نہ کرے حضرت جی، اس کو ضرور یاد رکھیے. اور حضرت جی میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا بازار لگا دائی قبر دے گدے خرید لا، اتوں نہیں لبنے اتوں ہی لے کے جانے. ہاں آج بازار لگا ہوا ہے حضرت، آج خرید لو جو خریدنا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنا، وہ ٹویا ہے حضرت جی. یہ پیکج یہاں کا ہے، جو آپ نے لے کے جانا ہے یہاں سے لے کے جانا ہے. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے آج قبر کے گدے بک رہے ہیں، خرید لو.